وہ میرا سب کچھ لے گئی تھی، اپنا سب کچھ دے گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بھاری رہی۔ اس کا پلہ بھاری تھا اور اب میں اسے کوئی فریب نہیں دے سکتا تھا۔ ذہن عجیب سے احساسات کا شکار تھا۔ در حقیقت میں نے کوثر کو خود سے برگشتہ کرنے کے لیے میریسا اور تھیلما کو گھانس ڈالی تھی، ورنہ دونوں میں سے کوئی مجھے پسند نہیں تھی۔ بہرحال اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کافی دیر تک میں وہیں کھڑا رہا، پھر اپنے کیبن کی طرف چل پڑا۔ کیبن کا دروازہ کھول کر میں اندر پہنچ گیا۔ کیبن میں ہلکی سی روشنی تھی، لیکن اس روشنی میں نے اپنے بستر پر کسی کو دیکھا اور چونک پڑا۔ میں نے اپنے کیبن میں نگاہ دوڑائی، خیالات میں غلطاں کسی اور کیبن میں تو نہیں آ گیا، لیکن کیبن میں میرا سامان موجود تھا، یہ میرا ہی کیبن تھا۔ تب میں نے غور سے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی عورت کو دیکھا، وہ تھیلما تھی۔ تم؟ میں نے خشک لہجے میں کہا۔ ڈارلنگ، تھیلما کی آواز مخمور تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں چور نہیں ہوں سرفراز، تم مجھ سے اس طرح سوالات کر رہے ہو جیسے میں یہاں سے کچھ چرانے آئی ہوں، تھیلما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسز جناتھن، براہ کرم اٹھ جائیں۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو سرفراز، میں تو بڑی مشکل سے مسٹر جناتھن کو دھوکہ دے کر آئی ہوں۔ کس لیے مسز جناتھن؟ تھیلما کہو میری جان۔ آپ کس لیے آئی ہیں میڈم تھیلما؟ صرف تمہارے لیے، تمہاری کشش مجھے یہاں لے آئی ہے۔ تھیلما اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی، اس کا لباس بھی قابل اعتراض تھا۔ مسز جناتھن، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کا معاشرہ ہی ایسا ہے، آپ کے ہاں اس بے حیائی کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن معاف کیجیے، میں مشرق کی نمائندگی کرتا ہوں، میں ایک مشرقی نوجوان ہوں۔ ہمارے ہاں کی عورت اتنی گری ہوئی نہیں ہوتی جتنی آپ، اور میں ایک مشرقی نوجوان، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی ناپاک آرزوؤں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ سرفراز، تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ ابھی نہیں مسز جناتھن، لیکن ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے سرفراز۔ دروازے سے آواز آئی اور میں اچھل پڑا۔ یہ آواز کوثر کی تھی، اس کے پیچھے مسٹر جناتھن موجود تھے۔ میں ان دونوں کو حیرانی سے دیکھنے لگا۔ میڈم تھیلما، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، مسٹر جناتھن کی ہے۔ مسٹر جناتھن، سنبھالیے انہیں۔ تم تھیلما غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، مسٹر جناتھن کو میں بلا کر لائی ہوں۔ تم کمینی ذلیل، تم! تھیلما غصلے انداز میں کوثر کی طرف بڑھی، لیکن دوسرے لمحے میں نے عقب سے اس کی گردن پکڑ لی۔ میں نے اس کا رخ دروازے کی طرف کیا اور زور سے دھکا دے دیا۔ مسز جناتھن کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ گرنے لگی تھی، لیکن جناتھن نے اسے بازوؤں پر روک لیا اور پھر وہ اس کی کمر تھپتھپاتا ہوا بولا، چلو ڈارلنگ، آؤ چلیں۔ تھیلما نے خونی نگاہوں سے کوثر کو دیکھا اور پھر دانت پیستی ہوئی باہر نکل گئی۔ مسٹر جناتھن اس کے پیچھے نکل گئے۔ تب کوثر نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری سرفراز، میں نے اتفاق سے تمہارے کیبن کے سامنے سے گزرتے ہوئے اندر کی آوازیں سن لی تھی، اور اب تو مجھے اس کا حق حاصل ہے۔ خدا حافظ، آرام سے سو جاؤ، میں تمہاری نگرانی کروں گی۔ کوثر نے اس مضحکہ خیز انداز میں کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ خدا حافظ، وہ بولی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور کیبن کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا اور بستر پر آ گیا۔ عجیب پوزیشن ہو گئی تھی۔ بستر پر لیٹنے کے بعد ایک اور خیال ذہن میں آیا۔ تھیلما عورت ہے، ناقص العقل۔ اس نے جس انداز میں کوثر کو دیکھا تھا، اس میں بڑا زہر تھا۔ کہیں وہ کوثر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس کا امکان موجود تھا۔ بہرحال نگاہ رکھنی پڑے گی، آج رات تو جناتھن اسے سنبھال لے گا۔ بہرحال خاصے دلچسپ واقعات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ میری خواہش تھی جلد از جلد یہ سفر ختم ہو جائے، نہ جانے جہاز کب تک چلتا رہے گا۔ رات کے کسی حصے میں مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن حالات معمول پر تھے۔ لڑکیاں دھوپ میں کھڑی تھیں، کوثر اور میریسا کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ میں تیار ہو کر نکلا، تب مجھے معلوم ہوا کہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچ رہا ہے، گویا ہماری منزل آ گئی تھی۔ میں بھی ایک طرف جا کھڑا ہوا، تب کوثر میری طرف بڑھی، اس کے پیچھے میریسا بھی چل پڑی۔ دوسری لڑکیاں بھی ہماری طرف متوجہ تھی۔ ہیلو مسٹر سرفراز، کوثر کے عقب سے میریسا نے کہا۔ ہیلو، میں نے اخلاقاً کہا۔ کوثر ایک گہری سانس لے کر رک گئی تھی۔ رات کیسی گزری؟ میریسا نے پوچھا۔ بہت بھیانک مس میریسا، میں نے جواب دیا۔ ارے کیوں؟ میریسا کوثر سے آگے بڑھائی۔ بڑے ڈراؤنے خواب دیکھے۔ اوہو، کیا؟ میریسا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میری گردن سے لٹک جائے۔ اسی وقت نواب فیروز الدین ہمارے نزدیک پہنچ گئے، ان کے ساتھ کرنل ڈکسن اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ ہیلو ینگ مین، کرنل ڈکسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو کرنل، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر میرے ذہن میں عجیب سے تاثرات ابھرتے ہیں۔ مثلاً؟ نواب صاحب نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس مشرق کی پراسرار داستانیں، بہت سی کہانیاں ہیں جن کے مرکزی کردار بڑے پراسرار ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان مجھے ایسا ہی کوئی کردار معلوم ہوتا ہے۔ تمہاری نظر میں ہی نہیں بھائی، خود اپنی بھی یہی کیفیت ہے۔ ہم بھی آج تک سرفراز کی حقیقت نہیں سمجھ پائے، نواب فیروز الدین نے گہری سانس لے کر کہا، اور میں مسکرانے لگا۔ بھلا میں ان لوگوں کی باتوں کا کیا جواب دیتا جو مجھے زبردستی پراسرار بنانے پر تلے ہوئے تھے؟ دوسرے لوگ بھی اسی طرف آ گئے تھے۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ میں سفر کے لیے پورے پروگرام سے آگاہ ہونا چاہتا تھا، لیکن بہرحال نواب صاحب نے مجھے بہت منہ لگا لیا تھا، لیکن میں حدود سے آگے نکلنا پسند نہیں کرتا تھا۔
जहाज बंदरगाह से करीब होता जा रहा था और इसके हमले की भाग दौड़ जारी थी। बहरहाल वो डेक से जा लगा और मुसाफिरों के उतरने का बंदोबस्त किया जाने लगा। यहाँ भी कौसर ने बड़ी अपनायत का सबूत दिया था। इसने बड़ी बेतकल्लुफी से मेरे बाजू का सहारा ले रखा था और मेरिसा की कीनातोज निगाहें बार बार इसे घूर रही थी। मिस कौसर, मैंने इसे मुखातिब किया। जी, बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है आपने मेरा बाजू। बड़े एतमाद से कहो सरफराज, कौसर आहिस्ता से बोली। शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस मेरिसा को देखना पसंद करेंगे मिस कौसर? हाँ, क्यों? कौसर ने मेरे इशारे पर मेरिसा की तरफ देखा और फिर इसकी क्यों का जवाब इसे खुद ही मिल गया। मेरिसा दूसरी तरफ देखने लगी थी, लेकिन इसके तासरात साफ पढ़े जा सकते थे और कौसर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसका कसूर नहीं है, वह आहिस्ता से बोली। क्यों? उसका माशरा, उसकी आज़ादी। हाँ, ये लोग मर्द को सिर्फ मर्द समझने के आदी हैं, मैंने जवाब दिया। हम नीचे पहुंच चुके थे। दूसरे लोग भी एक जगह जमा हो रहे थे। जहाज को आगे जाना था, इसलिए बहुत से मुसाफिर नहीं उतरे थे। इनमें थेलमा भी थी। वो भी जहाज के एक हिस्से में खड़ी हमारी तरफ देख रही थी। बेचारी थेलमा, मैंने एक ठंडी सांस भरकर कहा। अरे हाँ, कहाँ है वो खातून? कौसर जल्दी से बोली और जहाज पर निगाहें दौड़ाने लगी। वो इस तरफ, मैंने कौसर को इशारा किया और कौसर उस तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। आप यकीन करें मिस्टर सरफराज, जहाज रवाना हो जाएगा। इसके तीसरे घंटे के अंदर वो किसी न किसी को दोस्त बना लेगी। इसके बावजूद मुझे उससे हमदर्दी है। क्यों? मैंने पूछा। बहरहाल एक महरूमी उसे आपके पास खींच लाई थी। मिस्टर जोनाथन बहुत बूढ़े थे और वो जवान। और फिर एक बात कहूँ सरफराज? जी, मैंने आहिस्ता से कहा। जहाँ आप हो वहाँ दूसरों की दाल कम ही गलती है। जी, मैंने सवालिया अंदाज में इसे देखा। कोई मुबालगा नहीं इसमें। सनफ़ नाज़िक के लिए आप एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।